اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں ہمیں حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشور اور صفات ظاہر کے عنوان سے پروگرام اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ اس عنوان سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، زیارت عاشور اور صفات ظاہر۔ ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے پروگرام میں آغا سید زیغم علی رضا صاحب کو عنوان مدعو کیا ہے۔ ہم بہت ممنون ہیں آغا کے کہ آغا نے اپنے بہت بزی شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا۔ آج یکم محرم ہے اور ہم اسی صفات ظاہر کے پہ بات کریں گے۔ آغا جیسے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ نے اس کی صفات ظاہر اور زیارت عاشور کی فضیلت اور روایت ہمیں بتائی تھی، اس میں اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی روایت کیا ہے؟ اگر ہم روایت آپ سے پوچھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ، آپ نے اس اہم عنوان کے لیے میرا انتخاب کیا کہ ہم اس کے اوپر کچھ کلمات ادا کریں۔ زیارت عاشور کی فضیلت کے باب میں ہمیں، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی بیان کیا، کہ بہت سی ہمیں روایات نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے جو راویان ہیں وہ بھی دو طرق سے یہ زیارت ہم تک پہنچی ہے۔ ایک اس میں اہم شخصیت صفوان بن مہران کی شخصیت ہے، جو کہ چھٹے امام کے صحابی بھی ہیں۔ صفوان بن مہران۔ اسی کے ساتھ یہ زیارت اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دعا جسے دعائے علقمہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ایک روایت ہمیں صفوان سے بھی نظر آتی ہے، اور اس کی سند کے اندر چونکہ علقمہ کا نام ہے تو اس کو دعائے علقمہ بھی کہتے ہیں۔ روایت ہمیں دو طرق سے آئی ہے، ایک صفوان بن مہران جو کہ چھٹے امام سے روایت کر رہے ہیں، اور یہی زیارت ہمیں علقمہ بن محمد الخضرمی سے بھی یہ روایت آئی ہے۔ روایت کچھ اس انداز سے ہے کہ چھٹے کے امام نہیں، یہ پانچویں امام سے لے رہے ہیں، یعنی کہ یہ زیارت ہمیں پانچویں امام اور چھٹے امام دونوں کی طرف سے ہمیں یہ موصول ہوئی ہے۔ سلسلہ کچھ اس انداز سے ہوا کہ علقمہ نے پانچویں امام سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی دعا بیان کیجیے کہ اگر میں دور سے امام کی زیارت کر لوں تو بھی اس دعا کو پڑھ لوں، اور اگر قریب سے زیارت کروں تو بھی اس دعا کو پڑھ لوں۔ تو پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے یہی زیارت عاشورہ اور ایک دعا تعلیم دی جس کو آپ دعائے علقمہ انہی کے نام سے منسوب ہو، اسی کے نام سے منسوب ہو گئی۔ یہی سلسلہ ہمیں صفوان سے بھی نظر آیا کہ صفوان نے سفر اختیار کیا چھٹے امام کے ساتھ، اور وہ عراق آئے، اور عراق میں آنے کے بعد جب انہوں نے امام کے ساتھ زیارت کی نجف اشرف کے اندر، تو پھر وہیں زیارت کے بعد امام نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا، اور اس کے بعد پھر امام نے زیارت عاشورہ کی تلاوت کی، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھی، وہ جو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھی، ہدیہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھی جس کو ہم دعائے علقمہ کہتے ہیں۔ اور پھر متوجہ ہوئے صفوان کی طرف اور کہا کہ تم اگر چاہو تو یہی عمل جو ہے اب یہ جو بیان کر رہے ہیں، کہا کہ اس کو پڑھتے رہنا، یعنی کہ جو میں نے زیارت پڑھی ہے اور یہ جو میں نے دعائے علقمہ پڑھی ہے اس انداز سے، اس کو تم پڑھتے رہنا، اور میں ضامن ہوں کہ جو شخص اس زیارت اور دعا کو چاہے نزدیک سے چاہے دور سے پڑھے، اس کی زیارت قبول اور مقبول ہے، اور اس کا سلام یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کی جو حاجت ہے
وہ خدا کی طرف سے قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جس مقام پر بھی پہنچنا چاہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ جس مقام پر بھی پہنچنا چاہے اس زیارت اور دعا کی برکت سے اسے وہ مقام مل جاتا ہے۔ دوسری طرف پھر ہمیں ایک اور، یہ تو امام سے روایت اس انداز سے ہو گئی، صفوان پھر ایک اور بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ضمانت لی، اس زیارت عاشور کی، اور فرماتے ہیں کہ اس زیارت کو اسی ضمانت کے ساتھ، یہ جو میں نے بھی بیان کیا، میں نے اپنے والد سے لیا ہے، یعنی پانچویں امام سے۔ اچھا، اب سمجھ میں آ گیا کہ وہ علقمہ نے جو دعا لی تھی وہ بھی پانچویں امام سے لی تھی۔ صحیح۔ تو یہاں صفوان کو جو بیان کیا جا رہا ہے وہ وہی دعا ہے جو پانچویں امام پہلے علقمہ کو دے چکے ہیں، ان کے صحابی تھے یہ، ان کے ساتھ، تو وہ اس انداز سے تو کہا یہ وہی ہے جو میں نے اپنے بابا سے لی تھی، اور پانچویں امام نے وہ اپنے بابا علی بن الحسین سے لیا، اور انہوں نے اپنے بابا کس امام حسین علیہ السلام سے لیا، انہوں نے امام حسن علیہ السلام، اور رسول اللہ تک اس کی مولا علی تک جاتی ہے بات، اور پھر مولا علی نے رسول اللہ سے لیا، اور رسول اللہ نے یہ جبرائیل سے لیا، جبرائیل نے خود خدا سے لیا کے بعد پھر فرماتا ہے کہ جو اس زیارت کو بجا لائے گا اس انداز سے وہ میرے پاس سے نا امید نہیں لوٹے گا، بلکہ خوشی خوشی اپنی حاجت کے ساتھ جنت کی خوشخبری اور آتش جہنم سے رہائی کے ساتھ وہ واپس لوٹے گا۔ یہ پروردگار عالم، اس کی شفاعت پروردگار کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہوگی سوائے دشمن اہل بیت کے۔ اگر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دیکھا جائے تمام ائمہ کی زیارتیں موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ زیارت عاشور کو اتنی فضیلت حاصل ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ زیارت عاشور پڑھنے والا بھی شفیع ہو سکتا ہے کسی کے لیے، وہ بھی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے، تو کیوں اس کو اتنی فضیلت کیوں حاصل؟ زیارت عاشور میں نے عرض کیا نا کہ اس کے اندر عرفاء جو بیان کرتے ہیں وہ کئی راز ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ دوسری طرف یہ تو خیر اس میں نگاہ عرفانی چاہیے دیکھنے کے لیے، لیکن جو اس کے ظواہر ہیں اس میں بھی اگر غور کرتے ہیں تو یہ ایک اپنے تئیں ایک پورا ضابطۂ حیات ہے۔ زیارت عاشور کے اندر آئین زندگی پوشیدہ ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ اس کے مطالب کی طرف جب نظر کریں گے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت نظر آتی ہے، خدا وند متعال نے بندوں کے لیے اصلاح کا انتخاب جس انداز سے فرمایا ہے، اور انسانوں کی سب سے اہم ترین ضرورت جو کہ ضرورت ہدایت ہے اس کا انتظام فرمایا ہے، تو اس حقیقت کی طرف یہ زیارت کھل کر اشارہ کرتی ہے کہ وہ کون ہے کہ جو کہ پروردگار کی طرف سے بندوں کے اوپر ان کا ہادی ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے جو پروردگار نے انہیں دیا ہے۔ تو یہاں ایک طرف تو یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مضبوط رابطے کے طور پر اس زیارت کو دیکھا جائے تو یہ ہمیں نظر آتی ہے، خاص کربلا کو سامنے رکھتی ہے، کیونکہ کربلا میں وہ امت کے جو کہ ڈی ٹریک ہوئی اس انداز سے کہ خود انہی کے درمیان میں پنجتن کا پانچواں، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کون سی شخصیت ہے؟ یعنی کہ رسول خدا اگر انبیاء علیہم السلام کے خاتم ہیں تو ان پر کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ تمام انبیاء کی جو کاوشیں ہیں ان کو اگر کوئی محفوظ کیے ہوئے ہے تو خود رسول اللہ کی ذات گرامی وارث ہیں تمام انبیاء، وہ وارث ہیں تمام انبیاء کے۔ اس انداز سے اگر دیکھا جائے یعنی کہ ان کی محنتوں کے وارث ہیں کہ انہیں منطقی انجام تک پہنچا رہے ہیں، یعنی کہ وہ دین جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام لائے وہ پھر نوح سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تمام بڑے بڑے انبیاء کا نام لیا ہے، درمیان میں کئی انبیاء آئے ہیں، سب ایک دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ نے اس دین کو ایسے محفوظ کیا کہ تا قیامت تک اب دین یقیناً اس خطے، اس دنیا، اس گلوب کے اوپر انشاءاللہ یہ دین رہے گا، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، ذالک یہ جو دین ہے یہ قائم رہنے کے لیے آیا ہے۔ تو ایک طریقہ تو ایک انداز تو یہ ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے پنجتن علیہم السلام کے اندر یعنی کہ وہ 5 شخصیات
اور وہ 5 برگزیدہ ہستیاں، ان پنجتن کا آخری کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ یہ خاص فضیلت بھی اس انداز سے، یعنی کہ خاتم پنجتن کے خاتم آپ ہیں۔ یہی وجہ ہے سلام کیا جاتا ہے امام کو، السلام علیک یا خامس من اصحاب الکسا، سلام ہو آپ پر اے اصحاب کسا کے 5ویں۔ صحیح، اصحاب پنجتن ہی اصحاب کسا ہیں، اور پنجتن ہی کے آخری جو ہیں وہ امام حسین۔ تو اس انداز سے امت نے پنجتن علیہم السلام کے جن کی منقبتیں تو ہم سنتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان 5ویں کے ساتھ کیا سلوک کیا کہ وہ تنہا میدان میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا۔ یہ پنجتن کا 5واں اس انداز سے صحرا میں آواز لگا رہا ہے کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا۔ سامنے ایک روایت کو اگر لوں تو 30,000 کا لشکر کھڑا ہے، اور یقیناً مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت لاکھوں کی تعداد بھی نظر آتی ہے، 30,000 بھی نظر آتی ہے، لیکن دونوں طرف سے روایتیں اگر لی جائیں، لیکن یہ کہ ہزاروں کا مجمع کھڑا ہوا ہے، اور فرزند رسول تنہا کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ تو خود زیارت عاشور پڑھنے سے ہمیں اس بات، وہ وطر الموتور کہ جس کو تنہا کر دیا گیا ہے، یعنی کہ امام زمان کو تنہا کر دیا گیا، میں اپنے امام زمان کو تنہا نہیں ہونے دوں گا، یہ ایک شوق پیدا کرتا ہے امام زمان سے ایفیلیشن کا، عاشق اور معشوق کے درمیان میں اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے سے زیارت عاشور کی اہمیت ہر دور کے اندر دو چند ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، ابھی ہمارے پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم منقطع کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمیں حسین منانے والے آباد رہے، ہمیں حسین منانے والے آباد۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ آغا بہت خوب آپ نے اس کی فضیلت، اس کی روایت بیان فرمائی۔ اب ہم زیارت عاشور، جو ہمارا پروگرام کا عنوان بھی ہے، اس کی فضیلت اور زیارت عاشور، یہ جو زیارت میں ہم بار بار سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، یہ بار بار ہم سلام کریں، اس کا راز کیا ہے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے، اور عموماً جب کبھی بھی کسی کلام میں کسی لفظ کو تکرار کیا جائے، جی، تو اصلاً اگر کلام میں کوئی لفظ تکرار کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ کلام کی خوبصورتی کو کم کرتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اس لفظ کو تکرار کیا جائے تو یہ خود اس لفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیارت نامے میں جو ائمہ علیہم السلام سے ہم تک پہنچا، اس میں سلام کی ایک خاص انداز سے تکرار ہے، السلام، سلام کرنا۔ سلام کرنا یوں بھی بہت فضیلت رکھتا ہے، مثلا جس میں سلام میں پہل کرنا، کہ آپ اگر دو مومن آپس میں ملیں تو یقیناً سلام میں پہل کرو، یہ نہ دیکھو کہ سامنے بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کون بزرگ ہے۔ جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کو 69 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جو جواب دیتا ہے اس کے لیے ایک نیکی، اس یعنی کہ 70 نیکیوں میں 69 نیکی سلام کرنے والے کے لیے ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ جواب دینے والے، جبکہ جواب دینا لازم ہے، جبکہ جواب دینا واجب ہے، اور سلام کرنا جو ہے واجب نہیں ہے۔ کہ جب ائمہ علیہم السلام کو آپ سلام کرتے ہیں تو یقیناً ایک تو خدا سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ آپ ان کے درجات کو مزید بلند سے بلند کر، ان کو یہ سلامتی کی دعا ہے ان کے لیے، جس طرح آپ امام زمان کے لیے صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایک تو وہی سلامتی کے معنی میں آ جائے گا، اور دوسرا بات یہ ہوگی کہ میری شخصیت سے، خود میری ذات سے آپ کے لیے کوئی ضرر نہیں ہے، یعنی آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان میری وجہ سے نہیں پہنچے گا۔ تو یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا چاہتے ہیں، تو میری ذات سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا، یعنی یہ کہ میری ذات سے اس زمین پہ ظلم نہیں پھیلے گا، صحیح، میں ظلم کو نہ پھیلاؤں گا نہ پھیلانے دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے سلامتی ہی سلامتی کا خواہاں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ
اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور میں آپ کے مقصد میں حائل نہیں ہوں گا، تو یہ خود ایک فلسفہ ہے۔ اگر اس فلسفے کے ساتھ سلام کیا جائے تو یقیناً سلام کرنے والے کو وہ اجر ملتا ہے جو کہ روایات میں موجود ہے۔ تو جو تکرار ہو رہی ہے بار بار، تو یہ اسی کی دلیل ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ خود سلام جو ہے یہ ایک فلسفہ رکھتا ہے۔ امام یعنی کہ اہل بیت علیہم السلام کا جو منشور ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو تقویت پہنچاتا ہے کہ میں آپ کے اس مشن کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور آپ کا مشن سلامتی ہی سلامتی ہے، میری وجہ سے آپ کے مشن پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو ایک یہ اعلان بھی ہے۔ زائر جب اس انداز سے امام معصوم کو سلام کرتا ہے تو یقیناً نہ صرف یہ کہ امام معصوم جواب دیتے ہیں، اگر سننا چاہو تو اس جواب کو سن بھی سکتے ہو، لیکن اس کو سننے کے لیے یہ جو ظاہری سماعت ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے باطنی سماعت کو بیدار کرنا ہوتا ہے، اپنی معرفت کو بڑھانا پڑے گا۔ یقیناً معرفت کو بڑھانا ہوتا ہے۔ بہت خوب آگا، اگر ہمارے پروگرام میں ہم صفات کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ایک یا دو یا تین صفات ہر پروگرام میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ زائر کی صفات کیا ہیں، تو آج کے پروگرام میں آپ ہمیں زائر کی صفات کیا بتائیں گے، اور آج یکم محرم بھی ہے تو اس کے حوالے سے کیا بیان فرمائیں گے؟ بالکل، آپ نے اپنے پروگرام کے اس حصے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو کہ اصلاً اس مختصر سے پروگرام کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان صفات پر بات کر رہے ہیں کہ جو کہ امام معصوم اپنے زائرین میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو مجھ سے ملنے آیا ہے کیا ان میں یہ صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اور خاص جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ آج پہلی محرم ہے، اور پہلی محرم اصلاً جس انداز سے 61 ہجری میں پہلی محرم آئی ہوگی، 61 ہجری کی پہلی محرم ہو یا یہ 1443 ہجری کی پہلی محرم ہو، تو ان دونوں دنوں میں زائر کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو صفت، جو کیفیت پہلی محرم 61 ہجری میں ہے وہی کیفیت آج 1463 ہجری کے اندر وہی کیفیت موجود ہے، یعنی تقریباً 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کیفیت میں فرق نہیں ہے، امام سے ایفیلیشن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی پہلی صفت قرار پاتی ہے جو ہمیں خود زیارت عاشور میں نظر آتی ہے، اور اس زیارت عاشور میں زائر کی جو پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، خود زیارت کے جملے جیسے آپ جب امام کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، کہ میں جو آپ کو سلام کر رہا ہوں آپ کے اوپر، آپ سب کے اوپر جو سلامتی ہی سلامتی ہے وہ کب تک ہے؟ ابداً، ہمیشہ۔ اور وہ ہمیشہ کب؟ ابداً ما بقیتو، جب تک میں باقی ہوں۔ اچھا، یعنی کہ میں جس کیفیت میں آپ کے ساتھ مل گیا ہوں، جڑ گیا ہوں، میری یہ کیفیت فقط جذباتی کیفیت نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ میں کربلا میں ہوں تو میں آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں، اور جب میں پاکستان یا اپنے ملک واپس جاؤں گا تو پھر میں آپ سے الگ ہو جاؤں گا۔ نہیں، میرے لیے جو آپ کے لیے سلامتی ہے، جو جس سلامتی کا میں آپ کے لیے خواہاں ہوں، یہ میں ابداً ہوں، ہمیشہ کے لیے ہوں۔ اور وہ ہمیشہ کی مدت کیا ہے؟ کہا جب تک ما بقیت، جب تک میں باقی ہوں۔ باقی کہا، زندہ نہیں کہا۔ زندہ نہیں کہا، میں باقی ہوں، یعنی کہ میں اگر مر بھی جاؤں گا تو یقیناً میں اس عالم سے عالم برزخ میں چلا جاؤں گا، وہاں پر بھی میری زبان پر فقط آپ کے لیے سلام ہی سلام ہوگا، میں وہاں سے رہ کر بھی آپ پر سلام کر رہا ہوں گا ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، یعنی جب تک لیل و نہار باقی ہیں، جب تک اس کائنات کی یہ گردش باقی ہے تب تک میں آپ پر سلامتی ہی سلامتی کا خواہاں رہوں گا۔
یعنی کہ اس دنیا میں جب تک ہوں تب بھی رہوں گا، اور جب تک میں باقی ہوں، ما بقیت و بقی اللیل والنہار، تو اس کے اندر لیل و نہار کو بھی لے لیا اور ما بقیتوں کو بھی لے لیا، یعنی کہ جب تک میری دنیاوی زندگی ہے یہاں پہ موجود ہوں، جب تک یہ دنیاوی زندگیاں چل رہی ہے لوگوں کی، اور جب تک دنیا قائم ہے تب تک تو میں ہوئی ہوں، لیکن اس کے بعد بھی جب تک میں باقی ہوں، میں ختم ہونے کے لیے تھوڑی پیدا ہوا ہوں، تو میں آپ کے لیے سلامتی کا خواہاں رہوں گا۔ یہ صفت کہلاتی ہے مستقل مزاجی۔ مستقل مزاج، مستقل مزاج ہوتا ہے زائر، کنسسٹنسی، صحیح، زائر کنسسٹنٹ ہوتا ہے، اپنے مولا کے سامنے سراپا تسلیم کیا ہوا، تسلیم بھی سلام سے ہی ہے، صحیح، سلام ہو، تسلیم ہو، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی سلم ہے، سلم یعنی کہ تسلیم کر لینا، قانے ہو جانا، جھک جانا، یعنی کہ مستقلاً آپ ہی کے آگے جھکا ہوں، مستقلاً آپ ہی کے اشاروں کو اور آپ ہی کے افعال کو اور آپ ہی کے احکامات کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا، کب، کیسے احکامات جو ہیں جاری ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ سلام دعا بھی ہے، سلام اعلان بھی ہے۔ مستقل مزاجی یہ ایک صفت ہو گئی زائر کی۔ زائر کی دوسری صفت جو کہ زیارت عاشور میں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ حالت سوگ ہے، یعنی کہ میں آپ کے لیے ایک سلامتی کا خواہاں بھی ہوں، لیکن میری کیفیت کیا ہے؟ اب یہاں پر زائر اپنی کیفیت کو سامنے رکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ۔ کتنا پیارا نقطہ ہے یہاں، کون ہے آپ؟ عبداللہ نہیں، ابا عبداللہ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، اگر عبداللہ کہیں گے یا ہٹا کر بات کریں گے تو وہ عبداللہ کہلائے، تو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، اور آپ کون ہیں؟ آپ ابا عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کے بندے کے باپ، اللہ کے بندے کے، اللہ کے بندے کے باپ۔ یعنی ابا کب کہا جاتا ہے عربی زبان میں؟ ابا بہت سارے مقامات کے اوپر، جب کبھی کوئی صفت کسی شخصیت میں بدرجہ کمال ہو تو اس کو اس صفت کے اعتبار سے ابا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں وہ صفت اتنی ہے کہ وہ اس صفت کا ابا ہے، گویا اس کیفیت میں ہے۔ دوسری کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم ابا عبداللہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندے کے باپ، یعنی ہم اور آپ کون ہیں؟ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جو کوئی بھی خدا کا فرما بردار ہے وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور جہاں سے وہ اس مطیع ہونے کے لیے رزق لے رہا ہے، جس جگہ سے اسے توانائی مل رہی ہے، وہ در حسین ہے کہ آپ تمام اللہ کے بندے، یعنی اللہ کے بندے جہاں سے ہدایت لے رہے ہیں، آپ ابا ہیں اس کے، یعنی کہ آپ کے در سے ہمیں یہ بندگی کا رزق مل رہا ہے، آپ کے در سے ہمیں عبادات میں وہ جو لطافت آتی ہے کہ وہ سجدہ جو خاک پر ادا ہوا، ہمارے سجدے قربان ہو اس ایک سجدے پہ جو کربلا میں ادا ہوا، یقیناً تو وہ سجدہ، اس سجدے کے طفیل ہمارے سجدے بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ تو وہ سجدہ ہمارے سجدوں کا ابا قرار پایا یا نہیں پایا؟ میں نے ایک منفرد انداز سے آپ کے سامنے رکھا ہے، عام الفاظ میں سجدوں کا باپ، سجدوں کا باپ۔ اب وہ نماز جو کربلا میں ادا ہوئی تیروں کی چھاؤں میں، تو یقیناً اگر اس نماز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نماز ادا کر رہا ہوں تو وہ نماز میری نماز کی ابا قرار پائی یا نہیں؟ تو بس اب کہاں کہاں ہاتھ رکھیے گا، ایک لفظ میں یوں ہی کہہ دیجئے کہ بس میں خدا کا بندہ ہوں اور آپ اس خدا کے بندے کے بھی باپ ہیں۔ اللہ اکبر، روحانی باپ ہے، یعنی کہ ہر عبداللہ کے روحانی باپ کا نام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کی جیسے ایک صفت ہے ابو الاحرار، مولا کی صفت، مولا کی صفت ہے، مولا کو آپ یہ بھی السلام علیک یا ابو الاحرار، اے حریت پسندوں کے باپ، یعنی دنیا میں جہاں پر بھی مومنین طاغوت کی غلامی سے بیزار ہیں اور آزادی چاہتے ہیں، یعنی آزادی پسند ہیں، حریت پسند ہیں، تو ان کے باپ کا نام حسین ابن علی ہے کہ ان کو یہ توانائی دی حسین ابن علی ہے کہ تم حریت پسند ہو۔ ظالم کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔
تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام ہی حریت ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا۔ قیامت کے لیے وہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں، حسین یزید کی بیعت بہت بڑی بات ہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی کہ جو زائر ہے وہ حریت پسند ہوگا، وہ طاغوت کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو کہا یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا، یعنی کہ اے ابا عبداللہ آپ کا سوگ بہت بھاری اور بہت بڑا ہے، اور آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے ہمارے لیے۔ پھر آپ کہتے ہیں لقد عظم مصابی بک، یقیناً آپ کی خاطر میرا غم بڑھ گیا ہے، یعنی کہ زائر کا غم خود اس کا غم نہیں ہوتا، امام کا غم ہوتا ہے، یعنی کہ زائر اپنے غم میں مغموم نہیں ہوتا، امام کے غم میں مغموم ہوتا ہے۔ بہت توجہ رکھیے، یعنی کہ جو بڑا غم ہے وہ غالب رہتا ہے نا۔ اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو، ٹھیک ہے، اور آپ ہی کے جسم کے کسی حصے میں اس سے زیادہ تکلیف ہو تو آپ اس تکلیف کو بھول جائیں گے اور بڑی تکلیف کو۔ تو بالکل اسی طریقے سے مومن چونکہ امام مظلوم کے غم کو اتنا بڑا غم جانتا ہے کہ اس کو اپنے غم نظر ہی نہیں آتے۔ سبحان اللہ۔ آقا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ آئے۔ ہمارے پروگرام کا وقت بڑا محدود ہے اور اس محدود وقت میں ہمیں بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے صفت زائر کی صفت آقا نے بیان کری، آپ نے سنی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنے ہوسٹ سید مصر مرزا کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ حسین جیتے رہو شبیر پہ، مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد رہیں۔